بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ دیکھیں، ووٹ تو آپ کے ضمیر کا ہے، جس کو آپ کا دل چاہے ووٹ دیں۔ سیاست جو ہے نا، سیاست عبادت ہے، سیاست کرنا عبادت، سیاست اسلام کا جزو اعظم ہے۔ سیاست اللہ کے نبیوں نے کی، رسولوں نے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کی، اولیاء اللہ نے کی، وہ سیاست کرتے تھے۔ آج کل جو اکثر پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں، یہ سیاست نہیں کہلاتی۔ میں تمام کی بات تو نہیں کرتا، اکثر جو کر رہی ہے یہ بغاوت کہلاتی ہے، یہ سیاست نہیں۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے سا یسوس سیاستن فہو سائس۔ سائس کہتے ہیں سیاست کرنے والا، محافظ، نگہبان۔ یہ ملک کی بھائی نگہبانی ہو رہی ہے، یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ ایسے حفاظت ہوتی ہے ملک کی، ایسے نگہبانی ہوتی ہے ملک کی۔ غریب کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ملک کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ناجائز پرچے ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں۔ غریب کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ غریب کے گھر کھانا پکتا ہے یا نہیں پکتا، غریب تو ایک وقت کی روٹی کو آج کل ترس رہا ہے، کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے۔ بینک میں جا کر پیسے رکھ دیں، سال بعد کٹوتی ہو جاتی ہے۔ آپ پوچھ لیں کس چیز کی بھائی آپ نے کٹوتی کی، وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کی کٹوتی ہو گئی ہے۔ آج تک کسی غریب کے گھر پہنچی ہے وہ زکوٰۃ؟ زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے۔ کرپٹ مافیا ہے، کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، کھا جاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ والے کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں، سیاست کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ کرام نے ایسے سیاست کی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ اپنے کاندھوں پر راشن پانی اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے امیر المؤمنین آپ تو بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تیرے دور خلافت میں لوگ بھوکا سویا کرتے تھے تو میں کیا اللہ کی بارگاہ مقدس میں جواب دوں گا؟ وہ تھے سیاست کرنے والے۔ بھائی ووٹ جس کو آپ کا دل چاہ کے دیں، میں نہیں کہتا عمران خان کو دیں، شہباز شریف کو دیں، فلاں پارٹی کو دیں، فلاں کو دیں، لیکن اتنا خیال کر لیں کہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے حکمران آگے آتا ہے، ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ کریم جل شانہ نے پوچھ لیا کہ آپ کو پتہ ہی تھا یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا تحفظ نہیں کرتے، ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتے تھے، آپ نے اس کو ووٹ کیوں دیا؟ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ مقدس میں؟ اس کو ووٹ دو جو صحیح العقیدہ ہو اور ختم نبوت کی بات کرے، رسول اللہ کے دین اسلام کی بات کرے۔ قیامت کے دن پوچھا گیا تو ہم یہ تو بات کریں گے یا مولا یہ ختم نبوت کی بات کرتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا، یہ رسول کریم کی بات کرتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ تو بھائی آج ایک ملونہ اٹھتی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، ہماری ایسی حکومت بظاہر تو اسے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا اس کو چوک میں لٹکا کر اس کو کڑی سے کڑی سزا ہوتی، تاکہ ایسے ملعون لوگوں کے جھوٹی عورتوں کو پتہ چلتا جو یہ کام کرے گا اس کو یہ سزا ہوگی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ پھر کہتے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ نگہبانی ہو رہی ہے بھائی ہمارے ملک کی، یہ حفاظت ہو رہی ہے ہمارے ملک کی۔ ایک دوسرے کا سر تو پھاڑ رہی ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، بس حفاظت اور نگہبانی تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ اس کو ووٹ دیں جو ختم نبوت کی بات کرے، آپ اس کو ووٹ دیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی بات کرے، مساجد کی بات کرے، عظمت قرآن کی بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔